المعاد والرد على المكذبين سورة الجاثیہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے اس منظر کا جو قیامت کے دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ قیامت کا دن کیا ہوگا، کیسے ہوگا، قومیں کیسے اٹھیں گی، کیسے حساب ہوگا، مومن کس حال میں ہوں گے، کافر کس حال. اس لیے اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا، ورنہ ابھی تو قیامت نہیں آئی اور نہ ہی ہمیں علم ہے کہ کب ہوگی. لیکن یہ سارا منظر اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے تو علم میں موجود ہے. تو جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ کافر قیامت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہی دنیا کی زندگانی ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح مرتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، بس یہی زندگانی ہے. اس کے بعد یہ نہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے، یہ نہیں. اور ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ بھی بے دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس. ما سوا اس کے کہتے ہیں ہمارے باپ دادے کو لے آؤ جو مر گئے ہیں، پہلے ان کو زندہ کرو. ہم نے تو زندہ نہیں کرنا نا، ہم کہاں سے لے آئیں؟ اور پھر ان کے زندہ ہونے کا جو اللہ کا حکم ہے وہ تو قیامت کے دن ہوں گے، جب قیامت آئے گی تو ہوں گے. لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس لیے ان کو اللہ نے رد فرمایا تھا کہ بدبختو غور کرو، قل اللہ یحییکم، اسی نے ہی تو تمہیں پیدا کیا ہے نا.
اسی نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر مرنے کے بعد یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تم سب کو اکٹھا کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو کبھی ٹل نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا ملک جو ہے اسی کا ہے، تم جو انکار کر رہے ہو تو انکار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم قیامت والے دن بڑے گھاٹے میں، اور وہ قیامت والا دن جو ہے اتنا سخت ہوگا کہ اے مخاطب جب تو دیکھے گا کہ سب جو ہیں وہ اپنے گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یعنی ایک گھڑی ایسی آئے گی کہ سب گھٹنوں کے بل ہوں گے، اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، ابرار اخیار، سب اللہ کے اس عظمت و ہیبت و جلال سے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اکثر ورنہ انبیاء اللہ کے عباد صالحین جو ہیں ان کو قیامت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی مشقت نہیں ہوگی، لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس دن کو آسان بنا دیں گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ دن جو ہے کافروں پہ بڑا بھاری ہوگا، اسی لیے قرآن فرماتے ہیں کہ وہ دن جو ہے کافروں کے لیے ایسے گزرے گا جیسے 1000 سال گزرے، لیکن مومنین کے لیے ایسے گزر جائے گا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت۔ کیوں؟ مشقت اور مصیبت میں دن کاٹے نہیں کٹتا، اور خوشیوں میں آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم سب کو بلایا جائے گا کتاب کی طرف، کل امت تدعا الی کتابھا، تو اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال مراد، کہ ہر بندے کا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور قیامت والے دن وہ پیش ہوگا۔ اور ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالی جب نامہ عمل دے دیں گے تو یہ بھی فرمائیں گے کہ اقرا کتابک، تم اپنے اعمال نامے کو خود پڑھو اور خود اپنا حساب کرو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اس کے پڑھنے کے بعد خود اندازہ کر لو کہ تم جہنمی ہو یا جنتی ہو، تم نے اچھے عمل کیے تھے یا برے عمل کیے تھے، تم نے اللہ کی فرما برداری کی تھی یا نافرمانی کی۔ تو اس لیے اللہ نے اس منظر کا ذکر کیا، کل امت تدعا الی کتابھا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج اللہ تمہیں بدلہ دیں گے ہر اس چیز کا جو تم نے عمل کیا ہے۔ اللہ کسی کو ناجائز نہیں سزا دیں، اللہ کے ہاں عدل ہے، انصاف ہے، سب کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے آخر میں یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، کہ یہ ہمارا لکھا ہوا جو ہے یہ آج فیصلہ کر رہا ہے جو کچھ تم نے کیا تھا، اور ٹھیک ٹھیک، نہ زیادہ نہ کم۔ اور انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فرشتوں نے تو وہی لکھا ہے جو ہم نے ان کو حکم دیا اور تم نے عمل کیا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ اپنی طرف سے نیکی بڑھا دے، کوئی فرشتہ اپنی طرف سے گناہ تمہارا زیادہ لکھ دے، یا کسی کی نیکی میں کمی کر دے، نہیں، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، عباد المکرمون ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے احکام کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ سارا وہی قیامت کا منظر آ رہا ہے۔ اب ان آیات میں بھی وہی منظر ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رحمتہ، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، فَأَمَّا
اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، داخل کریں گے رب ان کے رحمت میں۔ رحمت کا کیا معنی؟ جنت میں ان کو داخل فرمائیں گے، کیونکہ جنت جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت سے مخاطب ہو کر انت رحمتی ارحم بک من اشاء، اے جنت تم میری رحمت ہو، میں جس پہ چاہوں تمہارے ساتھ تمہارے ذریعے رحم کروں، اس کو جنت میں بھیج دوں، تو رحمت سے مراد جو ہے جنت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اول سے آخر تک غور کریں، جہاں جہاں ایمان کا لفظ آئے گا وہاں اعمال صالحہ کا لفظ بھی آئے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اور کہیں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا۔ ہر جگہ آپ دیکھیں آمنوا وعملوا الصالحات، اس طرح اللہ نے فرمایا جہاں مومنوں کی ذکر کیا صفات کا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یاد رکھیں یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دعویٰ اسلام کا کرتا ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں۔ یہ الگ بحثیں ہیں علماء کی کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں یا داخل نہیں ہیں، اعمال جو ہیں ایمان کا ثمر ہیں، پھل ہیں یا جز ہیں، یہ علمی باتیں ہیں۔ لیکن یہ تو لازم ہے نا کہ جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا، اعمال صالحہ کا ذکر آیا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ مثلا ایک بندے نے کلمہ پڑھا، گولی لگی، شہید ہو گیا، اس کو تو موقع ہی نہیں ملا نا، لیکن اگر موقع ملتا تو وہ اعمال صالحہ کرتا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ہے سارا دن معصیت میں گزارتا ہے، نافرمانی پہ گزارتا ہے، اور اللہ پہ تمنے لگاتا ہے کہ اللہ میری دعائیں منظور فرما دو۔ پہلے تم اپنے نامہ عمل پہ تو غور کرو، تم کر کیا رہے ہو؟ کیا تمہارے اعمال اس قابل ہیں کہ تم اللہ کے سامنے اپنا رخ لے کے کھڑے ہو سکو؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہاں یہ تو علمی بات ہے نا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، ایمان جو ہے اس کے اندر اعمال داخل ہیں یا اعمال خارج ہیں۔ پھر ویسے ہو گئیں کہ جن لوگوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں وہ جنتی ہیں، تو یہ بحثوں میں پڑھنے کی آپ کو صرف یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایمان ہے تو پھر جس کا بھی ایمان لائے ہو اس کا کہنا بھی ماننا۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کا کیا معنی ہے کہ اللہ پر ایمان ہے لیکن کہنا نہیں ماننا، اللہ کے نبی پر ایمان ہے لیکن نبی کا کہنا نہیں ماننا، تو ایمان کیا ہوا؟ ایمان کا تو معنی ہی یہ ہے نا کہ جب تم ایمان لا چکے ہو، اقرار کر چکے ہو، اب گویا آپ نے اپنا سودا کر لیا ہے کہ اب آپ کی ساری زندگی، سارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا سب اللہ کے حکم کے مطابق۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ پیغمبر نے کیا کہا تھا، ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری عبادات بدنی، میری عبادات مالی، میری زندگانی، میری موت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے مومن بنایا ہے تو کوشش کرو اپنے اعمال کی،
کوشش کرو اپنے اعمال پہ نظر رکھو کہ ہمارے اعمال صالحہ ہوں اور ہم اعمال طالحہ سے بچ جائیں. اب دیکھیں نا کتنے ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں ماشاءاللہ، بعض تو اللہ کی رحمت سے بوڑھے ہو گئے 50 سال 60 سال 70 سال عمر، لیکن ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز کے فرض کتنے ہیں. یعنی یقین کریں، حالانکہ کیا مشکل بات ہے کہ ایک نماز کی کتاب لے لو، میرے خیال میں 1 ریال میں مل جائے گی، اور اس میں یاد کر لو کہ بھئی یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنن ہیں، یہ مستحبات ہیں، ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے. بس چلو جو مسائل ہیں اختلافی وہ تو علماء کا کام ہے، لیکن بیسک جو بنیادی مسائل ہیں بندے کو یہ تو پتا ہونا کہ بھئی نماز جو میں پڑھ رہا ہوں تو اس کے فرائض کتنی ہیں. کیوں؟ اگر فرض، اس کو فرض بھی کہتے ہیں رکن بھی کہتے ہیں، اگر وہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی. اچھا اس کے واجبات کتنی ہیں؟ اگر واجبات کا پتہ ہوگا تو جب واجب چھوٹے گا تو سجدہ کر لے گا، لیکن پتہ ہی نہ ہو تو سجدہ کیسے کرے گا. اچھا اسی طرح پھر نماز کے اندر کبھی زیادتی ہوتی ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے. کیا مانا؟ کبھی آدمی 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھ گیا، کبھی آدمی 4 کے بجائے 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر گیا. تو یعنی عام آدمی کا یہ عالم ہے کہ اچھا خاصا الحمدللہ مسلمان ہے، الحمدللہ نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائیں، اور انشاءاللہ قبول ہیں، کیونکہ قبول نہ ہوں تو اللہ اپنے دروازے پہ آنے ہی نہیں دے گا. لیکن پتہ تو ہو نا. اس لیے ایک چھوٹی سی کتاب اگر لے لیں تو آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. اچھا اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے ہر زبان میں الحمدللہ نماز کی کتابیں موجود ہیں، عربی میں ہیں، اردو میں ہیں، انگلش میں ہیں، فارسی میں ہیں، فرنچ میں ہیں، ہر زبان میں اچھا بعض لوگوں نے تو ماشاءاللہ ایسا کیا ہے کہ نماز کے کھڑے ہونے کا باقاعدہ آداب سکھائے ہیں، پاؤں کیسے ہوگا، ہاتھ کہاں ہوگا، کہاں تک اٹھاؤ گے، ہر چیز کو یعنی انہوں نے تصویر و اسکیچ بنا کے سمجھا دیا ہے تاکہ بندہ غلطی نہ کرے. یہ تو جھگڑے جو ہیں نا، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ آدمی نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیا. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سینے پہ ہاتھ باندھنا جو ہے وہ اولا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناف پہ یا تحت سرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا جو ہے وہ زیادہ افضل و اولا ہے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں احادیث رسول اللہ میں موجود ہیں، یہ نہیں کہ امام اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، بالکل حدیثوں میں موجود ہے. کوئی کتاب الصلاۃ کھول لیں آپ. کتنے میرے بھائی مسلمان میرے بزرگ ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ تکبیر تحریمہ کیا ہے، اور تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. اب اگر ایک آدمی مثلا اللہ اکبر کے بجائے اللہ اعظم کہہ دے، اللہ اعظم کہہ دے، اللہ اعز کہہ دے، اللہ اجل کہہ دے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ اللہ کا نام تو لے رہا ہے اور اللہ کی صفت بھی بیان کر رہا ہے، اللہ عظیم، اللہ کریم، اللہ رحیم. لیکن علماء نے فرما دیا کہ نہیں، یہ نماز کا گویا فرض ہے، رکن ہے کہ تکبیر تحریمہ شروع ہی اللہ اکبر سے کرے گا، کسی اور لفظ سے نہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں گویا یہ فرض ہے، رکن ہے. نماز فرض میں قیام جو ہے یہ فرض ہے، رکن ہے. قیام مانا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا.
اگر بلا عذر وہ بیٹھ گیا نماز نہیں ہو. ہاں نوافل میں فرض نہیں ہے، لیکن فرائض اللہ میں قیام فرض ہے. اسی طرح قرات ہے، اگر وہ امام ہے یا منفرد ہے تو سورت بھی پڑھے گا، فاتحہ بھی پڑھے گا. اور اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت پڑھے گا، آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھے گا. اور اگر مقتدی ہے تو امام فاتحہ پڑھے گا، مقتدی خاموش رہے گا. اور امام جب فاتحہ ختم کرے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا تو مقتدی کو حکم ہے کہ تم آمین کہو بس. اب اسی طرح رکوع ہے، سجود ہے، قعدہ اخیرہ ہے. تو میرا بھائی کہنے کا معنی یہ ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ نہیں، اعمال صالحہ لازم. اس لیے حتیٰ کے بعد ائمہ کرام تو اس طرف چلے گئے کہ اعمال صالحہ نہ ہوں تو کہتے ہیں ایمان ہے ہی نہیں. تو اس لیے جہاں جہاں قرآن میں دیکھیں، اب یہاں دیکھیں سب سے پہلے جب اللہ نے مومنین کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے صالحات. یاد رکھو عمل صالح کیا معنی؟ عمل صالح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عمل نہ، عمل کے صالح ہونے میں 2 شرطیں ہیں، قبول ہونے میں بھی 2 شرطیں ہیں. ان یکون خالصا و ان یکون ثوابا، کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور سنت رسول اللہ کے موافق ہو، اور وہ اعمال جس کا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہو کرنے کا وہ سب صالح ہیں، اور جن سے منع کیا ہے وہ سارے اعمال جو ہیں منکر ہیں، یہ معروف ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ، اللہ ان کو داخل کریں گے اپنی رحمت میں. فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، یاد رکھیں اپنی رحمت میں داخل کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، کیونکہ جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور یاد رکھو جیسے جنت رحمت ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم حبیب خدا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت احد الا بفضلہ. آپ نے فرمایا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے احسان سے. ولا يدخل النار احد الا بعدلہ، اور کوئی جہنم میں نہیں داخل ہوگا مگر اللہ کے عدل سے. ایک صحابی نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ جو ہیں آپ کے تو اعمال ایسے ہیں. آپ نے فرمایا الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گا. کوئی آدمی، یاد رکھو وجہ کیا ہے، اعمال سے داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ توفیق عمل دینے والا بھی تو اللہ تبارک و تعالی ہے، ہدایت دینے والا بھی تو اللہ تبارک و تعالی ہے. اب 2 آدمی ہیں، ایک نمازی ہے ایک باہر کھڑا ہے، اس کو ہدایت دینے والا اللہ ہے اور اس کو راستے سے ہٹانے والی بھی اسی کی ذات ہے. تو کوئی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں. ایک ایک سانس جو ہے وہ نعمت ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میری نعمتیں شمار کرے میرا بندہ تو شمار نہیں کر سکتا. تو معنی یہ ہے کہ جنت جب بھی ملے گی اللہ کی رحمت سے ملے گی. ذالک هو الفوز المبین، اور یہ جنت میں داخل ہو جانا جو ہے کھلی کامیابی ہے،
سب سے بڑی کامیابی ہے اور واضح کامیابی. فوز مانا کامیابی، مبین مانا بین، واضح روشن جلی. اللہ نے فرمایا کیونکہ سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے نا کہ آدمی کی آخرت کامیاب ہو جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے. اس لیے فرماتے ہیں ذالک هو الفوز المبین. اور یاد رکھو یہ سنت اللہ ہے قرآن میں، اگر مومنین کا ذکر آئے گا تو بعد میں اللہ اشقیاء کا بھی ذکر فرمائیں گے، مومنین کا ذکر آئے گا تو کافروں کا ذکر بھی آئے گا، اہل جنت کا ذکر آئے گا تو اہل نار کا بھی ذکر آئے گا. کیوں؟ الاشیاء تتباین بالاضداد، جب دونوں رخ سامنے آتے ہیں تو بات بڑی واضح ہو جاتی. فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلے تھا نا اما الذین آمنوا جو ایمان لائے، اب کیا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ. اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو قیامت والے دن کہا جائے گا، جب کافر آئیں گے نا جی اور ان کو جہنم میں ڈالیں گے تو اس وقت اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے یہ باتیں کریں گے. اسی طرح جیسے قرآن پاک نے دوسری جگہ بھی ایک منظر بیان کیا ہے کہ جب کافروں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو فرشتے سوال کریں ما سلککم فی سقر، او بدبختو کیا چیز ہے کون جو تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم ایمان والے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے نہیں تھے، اور ہم قیامت کی تکذیب کرتے تھے، قیامت کا مذاق بناتے تھے. تو اعتراف کریں گے لیکن اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ کے فرشتے کہیں گے الم یاتکم نذیر، اللہ کے فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس دنیا میں ڈرانے والے نہیں آئے؟ یعنی انبیاء نہیں آئے، اللہ کے رسول نہیں آئے، پیغمبر نہیں آئے، علماء نہیں آئے، کتابیں نہیں آئیں؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں بالکل آئیں، ہم مانتے اقرار کرتے ہیں لیکن ہم نے ان کا مانی ہی نہیں بات، ہم نے ان کو الٹا جھوٹا کہا ہے. تو کافر ملائکہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر اب تمہارا ٹھکانہ جہنم. تو اس لیے اب قرآن یہ نقشہ بیان کرے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کفر کیا جنہوں نے، ان کو کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اے بدبختو کیا تمہارے اوپر میرے قرآن کی آیات نہیں پڑھی گئیں، تمہیں قرآن نہیں سنایا گیا؟ اللہ کے پیغمبر نہیں آئے قرآن سنانے والے؟ اور پیغمبروں کے بعد پھر صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، محدثین آئے، فقہاء آئے، علماء آئے، تمہیں قرآن پہنچا ہے. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم نے تکبر کیا، اکڑ گئے. ہاں جی چھوڑو ہم ان کی بات مانیں، کمال ہے، ہم حضرت بلال کی بات مان لیں، ہم حضرت عمار کی بات مان لیں، حضرت یاسر کی بھائی غریب لوگ جو ہمارے غلام تھے ہم ان کے برابر ہو جائیں. یہ کیسے؟ تم تکبر میں آ گئے کہ یہ کیا ہے غریب لوگوں کے ساتھ ہمیں بٹھاتے. فاستکبرتم، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ اور یہ تکبر تم نے کیوں کیا؟ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تم تھے ہی مجرم، تھے ہی تم جرم والے، کفر والے، شرک والے. اس لیے جب بھی قرآن پڑھا گیا تم نے تکبر کیا. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، جب ان کو کہا گیا کہ کافرو اللہ کا وعدہ پکا ہے، سچا ہے، قیامت ہوگی، کوئی شک نہیں،
او عقل کرو عقل کرو، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم نے کہا ہم تو نہیں جانتے کیا ہے قیامت، کیسے ہوگی، کیسے ہوگا، پھر اٹھیں گے، یہ کیا ہے؟ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہاں ہمیں بھی گمان ہوتا ہے، خیال ہمیں بھی آتا ہے کہ شاید ہو، لیکن وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، لیکن ہمیں اس کے آنے پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ ہاں خیال جاتا ہے کبھی کبھی بھی شاید یہ مسلمان بھی ٹھیک کہتے ہوں، یہ دنیا ختم ہو جائے، قیامت آ جائے، لیکن ہمیں یقین شکین کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اب ان پہ ان کی برائی کی سزا ظاہر ہو گئی، اب سب کچھ سامنے آ گیا، جہنم بھی سامنے آ گئی، عذاب بھی سامنے آ گئی۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور عذاب نے ہر طرف سے ڈھانپ لیا، حاقہ مانا احاطہ بہم، ہر طرف سے عذاب نے ڈھانک لیا، کیونکہ اس وجہ سے کہ تم قرآن سے استہزاء کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مخول کرتے تھے۔ اور پھر ان کو کہا جائے گا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہا جائے گا کہ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، آج کے دن ہم نے بھی تم کو بھلا دیا جیسے تم نے میرے ملنے کو بھلایا تھا۔ کما نسیتم لقاء یومی، تم نے بھلا رکھا تھا کہ ہم نے قیامت میں اٹھنا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب ماواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی نہیں جو تمہاری مدد کر کے تمہیں چھڑا سکے جہنم سے۔ یاد رکھیں یہاں لفظ آتا ہے کہ ہم نے تم کو بھلا دیا ہے، اور اللہ تو بھولنے سے پاک ہے، یاد رکھیں، کیونکہ بھولنا جو ہے یہ صفت نقصان ہے، انسان تو بھولتا ہے لیکن اللہ تو پاک۔ آدم بھول گیا، انسان تھا نا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، بھول گیا۔ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم سے وعدہ لیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن آدم بھول گیا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا نسی آدم فنسی ذریتہ، کہ آدم جو بھول گیا تو اولاد میں بھی وہ نسیان آ گیا، اولاد بھی بھولے گی۔ اور یاد رکھیں کہ نسیان یا سہو جو ہے یہ انبیاء پر بھی ہوتا ہے، انبیاء بھی بھول جاتے ہیں۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 4 رکعت نماز پڑھانی تھی، آپ نے 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا انسی اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، حضور کیا نماز مختصر ہو گئی، اللہ نے حکم دے دیا کہ 4 کے بجائے 2 پڑھو، یا پھر آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، میں نے پوری پڑھائی ہے۔ اب صحابی نے پھر کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، حضور یا تو نماز چھوٹی ہو گئی یا آپ بھول گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی۔ اس نے تیسری دفعہ عرض کیا کہ حضور یا تو آپ بھول گئے ہیں یا پھر نماز چھوٹی ہو گئی ہے۔ آپ نے وہی جواب دیا کہ نہیں، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی، میں نے پوری پڑھائی۔
اب جب صحابی نے 3 دفعہ کہا تو حضور پاک کو بھی خیال آیا، تو آپ نے اب لوگوں کی طرف توجہ کی، فرمایا الصدق ذو الیدین، یہ 2 ہاتھوں والا ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ محبت کا کلمہ ہوتا ہے، ورنہ ہر آدمی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں نا، تو یہ محبت ہوتی ہے۔ ذل یدین، کسی کو کہہ دیتے ہیں ذل اذنین، 2 کانوں والا، ہر بندے کے 2 کان ہوتے ہیں، یہ کلمہ محبت ہے۔ تو صحابہ نے بھی سر ہلایا کہ ہاں یا رسول اللہ، کہہ تو ٹھیک رہا ہے، آپ نے تو 2 رکعت پڑھائی ہیں۔ حضور نے پھر 2 رکعت پڑھائی، تو معنی یہ ہے کہ حضور بھی بھول گئے، اور بار بار صحابی یاد دلا رہا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے پوری پڑھائی ہے۔ تو نسیان پیغمبر کو بھی ہوتا، اللہ کے نبی بھی بھول جاتے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھولے، لیکن اللہ تعالی جو ہے، یاد رکھو، اللہ تو بھولنے سے پاک ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ ہمارے اللہ کی ذات جو ہے، نہ وہ کبھی غلط ہے نہ کبھی بھولنے والی، کیونکہ بھول جانا جو ہے یہ صفت نقصان ہے، یاد رکھو، بھول جانا صفت نقصان ہے، اور اللہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ آدمی کہتے ہیں بھائی میں نے آپ سے کہا، او جی میں تو بھول گیا، تو یہ نقصان ہے۔ تو اللہ تو صفت، اللہ جو ہے متصف بسائر صفات الجمال والکمال والجلال، اللہ تمام صفات جمال جلال کمال سے متصف ہے، منزہ عن سائر صفات العجز والنقص والاختلال، اور اللہ ہر صفت نقصان سے پاک۔ اب دیکھو بیوی ہونا ایک نقصان ہے، بندہ بیوی کا محتاج ہے، اولاد ہونا، بندہ اولاد کا محتاج ہے، ہر وقت اولاد کی وجہ سے مبتلا ہے، فتنے میں پڑا ہوا ہے، حلال حرام بھی نہیں کما رہا ہے، اولاد ہے اولاد ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ لیکن یہاں جو آتا ہے نا کہ ہم بھی، تم نے جیسے بھلایا ہم نے بھی بھلا دیا، اسی طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن منکرین کو جب اللہ کھڑا کریں گے، مورزین کو، تو اندھے ہوں گے، تو کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہ یا اللہ دنیا میں تو میری اچھی بلی آنکھیں تھیں اور ابھی مجھے آپ نے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ قال كذلك اتتك آیاتی فنسیتها، میرا قرآن جب تمہارے پاس ہے تم بھی تو بھول گئے تھے نا، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ یاد رکھو یہ لفظ نسیان آ گیا۔ اسی طرح لفظ قرآن میں آتا ہے مکر کا، اسی طرح قرآن میں لفظ آتا ہے خدا کا، یمکرون ویمکر اللہ، انہوں نے بھی تدبیر کی، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی تدبیر فرمائی، تو لفظ تو ایک ہے نا، یمکرون ویمکر اللہ۔ آگے یہ بھی آ گیا کہ واللہ خیر الماکرین، اسی طرح یخادعون اللہ وہو خادعہم، تو اس لیے یاد رکھو علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات کہ جو لفظ قرآن میں جیسے ہے ایسے الفاظ متشابہات میں ہم ان کے ظاہر پہ رکھیں گے کہ جو بھی اللہ کا معنی مقصود ہے، مراد ہے، وہ حق ہے، جو لفظ قرآن میں ظاہر ہے بس اسی ظاہر کو ہم لے لیں گے، زیادہ اس کے کنہوں میں، اس کے باریکیوں میں دخل نہیں دیں گے۔ اللہ نے فرما دیا بھلا دیا بھلا دیا۔ اور بعض علماء اس کا دوسرا جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یاد رکھو اس لفظ کو اکیلا اللہ کے حق میں استعمال کرنا تو جائز نہیں ہے، یعنی کوئی کہے کہ اللہ مکر کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، کوئی کہے کہ اللہ خدا کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہاں اگر مکر کے مقابلے میں لفظ مکر آئے تو پھر جائز۔ کیا مانا کہ انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی تدبیر کی، اور انہیں اللہ کی تدبیر غالب آئی، ان کی تدبیر کو توڑ ڈالا، تو اب یہ صفت شان ہے کہ کسی کے مکر کو مٹا دینا، یہ صفت شان ہے، یہ صفت نقصان نہیں۔
انہوں نے جیسے عمل کیا تھا اللہ نے بھی اسی طرح کی جزا دے دی کہ تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا۔ تو انہوں نے کہا جب یہ لفظ تقابل پہ آئے گا تو صفت شان بن جائے گی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ بھولتا ہے، بندہ تو بھولتا ہے نا، اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ ہم بھی بھول گئے، فرمایا نہیں چونکہ تم نے بھلایا تھا لہذا ہم بھی وہی کر رہے ہیں، اسی جن سے عمل سے تمہیں سزا دے رہے ہیں۔ اور بعض علماء اس کے جواب دیتے ہیں کہ نسیان کا معنی یہاں ترک ہے کہ بھئی چھوڑ دینا، اس کو توجہ نہ فرمانا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے بہرحال یاد رکھیں کہ یہ لفظ اکیلا خدا کے لیے استعمال نہیں ہوگا، ہاں مقابلے پہ جب ہوگا تو پھر صفت شان ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نصیب اذا قیلا وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم، وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور کوئی نہیں جو تمہاری اس دن مدد کر سکے، تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے، نہ کوئی شفاعت کرنے والا، نہ سفارش کرنے والا، نہ مدد کرنے والا۔ کیوں؟ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، کہ تم نے اللہ کی آیات کو مخول بنا دیا تھا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور تم کو دنیا کی زندگانی میں دھوکے میں ڈالا، تم دنیا کے شوق میں، دنیا کی لذت میں ایسے کھو گئے کہ اللہ کے قرآن کو نعوذ باللہ ٹھکرا بیٹھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، پر آج تم کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ تمہارا کوئی عذر قبول ہوگا، کوئی معذرت قبول ہوگی، نہ تم سے کوئی معافی نامہ لیا جائے گا، بلکہ اب ہمیشہ جہنم۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اسی کے لیے حمد ہے جو آسمانوں کا مالک ہے، جو زمینوں کا مالک ہے، جو تمام عالمین کے پالنے والا ہے، سب کا رب ہے، سب کا مربی ہے۔ اور میں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کا حکم ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ حکیم ہے جس کا ہر حکم حکمت کے مطابق ہے، حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میاں بیوی جو ہیں دونوں ایک دوسرے کے والدین کو ابا امی کہتے ہیں، کیا گناہ تو نہیں؟ کیوں گناہ ہے بھائی؟ یہ تو احترام کا لفظ ہے، جیسے آدمی کسی بزرگ کو بھی کہہ دیتا ہے ابا، جیسے آدمی استاذ کو بھی کہہ دیتا ہے کہ جی آپ تو ہمارے اصل والد ہیں جنہوں نے ہمیں علم کی زندگی عطا کی ہے، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اور پھر لازمی بات ہے کہ جب آدمی شادی کرتا ہے تو لڑکی کے والدین جو ہیں یعنی ساس سسر جو ہے اس کے لیے وہ گویا ہے ہی منظر والد و والدہ کے، اس لیے اب اگر وہ ابا امی کہے تو اس میں گناہ کیا ہے؟ بالکل کہنا چاہیے، احترام ہے۔ ایک تو یاد رکھیں کہ ثواب جو ہے سے کے ساتھ ہوتا ہے، سین کے ساتھ ثواب نہیں ہوتا، سین کے ساتھ ثواب نہیں لکھا جاتا، ثواب کا لفظ جو ہے، ثواب کا لفظ سے کے ساتھ ہوتا ہے،
3 نقطے والی سا جسے کہتے ہیں نا، اس سے ہوتا ہے ثواب۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، یہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا نے، حبیب خدا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجد الحرام میں ایک نماز جو ہے وہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مسئلہ سمجھ نہیں، یہ معنی نہیں ہوتا کہ ایک نماز پڑھ لو تو 1,00,000 ہو گئی، پھر تو ساری زندگی کی نمازوں سے جان چھوٹ گئی۔ بتا کہ ایک نماز پڑھی اور کیا السلام علیکم۔ آدمی کی 100 سال بھی عمر ہے، کتنی نمازیں پڑھے گا؟ معنی یہ ہے کہ ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے ثواب میں، اور یہ حکم جو ہے مسجد الحرام کے لیے ہے۔ اب ہمیں قرآن میں یہ دیکھنا ہوگا کہ مسجد الحرام سے مراد کیا ہے؟ یہی مسجد جو پہلے تو بالکل جہاں آپ طواف کرتے ہیں نا، اس کے چوتھا حصہ تھا کل، پھر آدھے کے برابر ہو گئی، پھر 3 حصوں کے برابر، ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک چلی گئی، اور انشاءاللہ آنے والے دور میں دیکھیں گے کہ حرم اور کتنا بڑھتا ہے۔ اللہم زد فزد۔ تو اب قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، آپ نے فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، آپ نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ تو مسجد الحرام سے مراد سارا حرم ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ کافروں کو آپ لے آئیں اور باب العمرہ پہ باہر کھڑا کر لیں کہ یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھ لو، بس اندر نہیں جا سکتے ہو، نہیں، ان کو حد حرم پہ روکا جائے گا، کیونکہ تمام حدود حرم جو ہے یہ مسجد الحرام ہے۔ جدے کے راستے سے شمیسی ہے، اور طائف کے راستے سے جعرانہ جو بڑا عمرہ ہے اس کے قریب حد حرم ہے۔ اگر آپ مینا عرفات جائیں تو عرفات سے کچھ دیر پہلے وہاں حد حرم کا نشان ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ یمن کی طرف جائیں گے لیس کے راستے میں تو حد حرم آئے گی۔ تو یہ سارا حرم جو ہے یہ مسجد الحرام ہے، اس میں جو آدمی جہاں بھی نماز پڑھے گا 1,00,000 ملے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بات یاد رکھیں۔ اب اور مسائل ہیں کہ علماء نے فرمایا کہ بھائی ایک نماز کا 1,00,000، یہ تو مانا ہوا اگر میں نے اکیلے نماز پڑھی، اور اگر میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مسجد میں پڑھے گا تو 25 درجے بڑھ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے محلے کی مسجد میں نماز پڑھی تو انشاءاللہ اس کو 25,00,000 ملے گا، اور اگر اس نے جامع مسجد میں پڑھی تو 27 درجے بڑھ جائے گا۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ وہ مسجدیں جہاں جمعہ ہوتا ہے، بڑی مسجدیں ہیں، اجتماع کثیر ہوتا ہے، وہاں اس کو 27,00,000 ملے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو زیادہ اللہ کے کعبے میں ہوگا اور جتنا زیادہ اجتماع ہوگا ید اللہ علی الجماع، اتنا اللہ ثواب بڑھا دیں گے، ورنہ 1,00,000 تو ملے گا ہی ملے گا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ کہتے جی کہ بچپن کا جو شوق ہے وہ بڑے ہو کر ختم ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی ہدایت پہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بچپن میں کافر تھے، بڑے ہو کے مسلمان ہو گئے، تو اگر کافر مسلمان ہو سکتا ہے تو پینٹ پتلون نہیں بدل سکتی؟ یہ کیا بات؟ اگر ایک کافر مسلمان ہو جاتا ہے، اگر ایک گناہگار اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اگر ایک اللہ کا ولی بھٹک جاتا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال کوشش یہ کریں کہ اپنی اولادوں کو
بچپن سے تربیت کریں، دین پہ چلائیں اور ساتھ ہونے کے لیے دعائیں کریں۔ کہتے جی کہ احرام کی حالت میں صفا مروہ دوڑ رہا تھا، بے خیالی میں نے ایسے داڑھی کو کھجایا تو 2-3 بال گر گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو بال وہی گرتا ہے جو مردہ ہو، زندہ بندہ کھڑا ہو گرتا ہے، دھکا تو نہیں گرے گا، مردے کو ہاتھ ہی لگاؤ تو ٹھا ہوگا نیچے۔ تو ہمیشہ بال بھی وہی گرتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، اس پہ کیا جرمانہ ہے؟ بال کھینچو نہیں، بال توڑو نہیں، بال کاٹو نہیں، گرتا ہے گر جائے، وضو کرنے میں گر جاتے ہیں، اچھا بال لوگوں کے ویسے بال گرتے ہیں، ہاتھ لگاؤ گر جاتے، گر جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ دعا جو ہے نا جی وہ بغیر کسی وسیلے کے سیدھی اللہ سے مانگیں۔ سارا قرآن میں دعائیں بھری ہوئی ہیں، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، عقل دیا ہے۔ سارا قرآن دیکھ لیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ حضرت آدم کی دعا ہے جو آپ نے اور بی بی حوا نے مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا۔ حضرت ابراہیم کی دعا جب بچوں کو چھوڑا گیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ میرے آقا نے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا۔ اسی طرح حضور پاک کی دعائیں ہیں، رب اغفر وارحم واعف وتکرم۔ تو کسی دعا میں اللہ کے پیغمبر نے وسیلے کی لفظ نہیں سکھایا، نہ یہ حکم دیا ہے امت کو کہ میرے وسیلے سے دعا کرو۔ یہ تو بے وقوفی ہے جو حضور نے فرمایا فاسألوا لی الوسیلۃ، تم میرے لیے وسیلہ مانگو۔ یہ نہیں کہا کہ میرے وسیلے سے مانگو، فرمایا میرے لیے وسیلہ مانگو۔ حتیٰ کہ صحابی حیران ہو گئے، پوچھا مل وسیلۃ یا رسول اللہ؟ انہوں نے کہا حضور یہ کیا وسیلہ ہے جو ہم آپ کے لیے مانگیں کہ اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما، اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ۔ آپ نے فرمایا اعلی درجۃ فی الجنۃ، وہ جنت کا ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، اور اللہ کی مخلوق میں صرف ایک بندہ ہے جو اس مقام پہ پہنچے گا۔ وَأَنَا أَرْجُو أَنَهُ، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے ہی وہ بندہ بنائیں گے کہ مجھے وہ مقام نصیب ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ جب بھی دعا مانگیں سیدھی اللہ سے مانگیں، کیونکہ جب وسیلہ آتا ہے نا جی، پھر عامت الناس جو ہے اللہ معاف کرے وہ اصل کو بھی بھول کے پھر وسیلے میں اٹک جاتے ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو بعض علماء جواز کے قائل ہیں وہ علماء ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے مانگنا ہے اور لفظ وسیلہ سے کیا مراد ہے۔ عامت الناس کو کبھی ایسی الفاظ میں نہیں، سیدھی اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ کے راستے میں ہم اگر کوئی منت مانے بالکل مانے، کوئی منع نہیں، جو بھی آپ منت مانے اللہ کے نام پر کوئی منع نہیں، لیکن یاد رکھو فائدہ شیدہ کچھ نہیں ہوتا منت کا۔ ایک بات یاد رکھ لو، حضور پاک نے فرمایا کہ منت ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو کام ہونا ہے وہ ہوگا، نہیں ہونا نہیں ہوگا۔ تمہاری منت کا حضور نے فرمایا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ چلو غریب کے گھر سے کچھ، بخیل کے گھر سے کچھ مال نکل گیا، ورنہ منت ماننے سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اللہ لکھ چکے ہیں وہ ہوگا، جو نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا، لاکھ منتیں مانو۔ ویسے جائز ہے اللہ کے نام پہ کوئی منت مانے کہ اگر اللہ نے میری یہ مشکل حل کر دی، میں عمرہ کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں خیرات کروں گا، میں صدقہ کروں گا، کوئی بات نہیں۔ اگر نماز میں رکوع یا سجدے کے وقت پیشاب کے قطرہ نکلنے کا خدشہ ہوتا ہے، ایک تو وہم ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، کوئی نقصان بھی کوئی نہیں۔ اگر حقیقتاً قطرہ نکلتا ہے تو آپ انڈر ویئر رکھا کریں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کریں، پھر نکلتا ہے تو نکل جائے، آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کیا کریں۔
کے سارے مسلمانوں کو دے دوں، پھر تو ایک حج پڑھ کے ساری امت کی طرف سے پڑھ لو، جان چھوٹی، ہر کوئی گھر جائے، پھر اتنی تکلیفیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی حج پڑھے اور حضور کی ساری امت کے لیے پڑھ لے، بس السلام علیکم فی امان اللہ۔ اللہ کے بندے، ایک حج ایک کے لیے، ایک عمرہ ایک کے لیے، ایک طواف ایک کے لیے۔ ہاں طواف کر کے دعا ساری امت کے لیے مانگو۔ یہ پتہ نہیں، یہ تو پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ہے۔ اچھا، اس پر اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے آیا اور حج پڑھنے کے لیے وہ ٹھہر گیا، تو بھائی جہاں تک شریعت کا مسئلہ ہے وہ تو اللہ تو حج قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، لیکن اسلامی قانون کا توڑنا بھی تو گناہ ہے نا، کہ جب حکومت کا ایک نظام ہے عمرے والا واپس جائے، حج والا حج پہ آئے، کام والا ورک پہ آئے، ایک نظام ہے، اس سسٹم کو توڑنے کا نقصان بڑا ہوتا ہے، وہ الگ گناہ ہے۔ ایک ہے حج، حج تو ہو جائے گا، حج تو کسی حال میں بھی، جب آپ نے احرام باندھ لیا اور اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے توفیق دے دی کہ آپ نیت کر کے احرام باندھ کے 9 تاریخ کو عرفات میں پہنچ گئے، حاجی تو ہو گئے آپ، حاجی تو آدمی ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک اسلامی ملک ہے، اس کے اندر اسلامی الحمدللہ قوانین ہیں، اور اگر ایسی ہم غیر قانونی حرکتیں کریں گے، اس کا نقصان جو ہے نا، یاد رکھو، ایک ملک بدنام ہوگا، آپ پکڑے گئے تو آپ کی الگ ذلت ہوگی۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جو ایک گورنمنٹ نے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ اس دفعہ 30 لاکھ حاجی آئے گا، اگر 2 لاکھ چوری والا آ جائے تو 32 لاکھ ہو گیا، ان کے ٹھکانے کا کیا کریں، گاڑیوں کا کیا کریں، آنے جانے کا کیا کریں، وہ تو سارا نظام ہی درہم برہم ہو گیا۔ ان کا ایک سسٹم ہے نا، انہوں نے خیمے لگائے 30 لاکھ کے لیے، بندے آگے 32، تو گلیوں میں جائیں گے، گلیوں میں بیٹھیں گے، یا باہر سڑکوں پہ بیٹھیں گے، یا درختوں کے نیچے بیٹھیں گے، ان کا سسٹم تو ختم ہو گیا۔ ان کا اندازہ تھا کہ 1000 گاڑی ہم پاس کریں گے، گاڑی ہو گئی 1500، گاڑیاں جام ہو گئی، ساری رات حاجی بیٹھے ہیں، پیٹ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، بد دعائیں کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ خراب کرنے والے تو ہمارے بھائی ہیں۔ ان کا تو ایک سسٹم ہے نا جی، ایک اندازہ ہے نا آدمی کا، بھی اس مسجد میں اتنے آدمی نماز پڑھیں گے، اب جب زیادہ ہوں گے، چلو تھوڑے سے زیادہ ہوں تو گزارا ہو جائے گا، جب اتنے زیادہ ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ کوئی سڑکوں پہ ہوگا، کوئی گلیوں میں ہوگا، کوئی نالیوں پہ پڑ رہا ہوگا، کوئی جناب گندا پانی ہے ادھر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، وہ بدبو آ رہی ہے تب بھی کھڑا ہے، کدھر جائے؟ نماز تو پڑھنی ہے غریب نے، کہاں جائے؟ تو اس لیے ہمیشہ اسلامی قوانین کو توڑا نہ کریں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واحینا بقواتنا ما ابقیتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا۔ اللهم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر اخواننا فی فلسطین، اللهم انصر اخواننا فی فلسطین، اللهم انصرهم فی کشمیر، اللهم انصرهم فی کل مکان الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں پہ رحم فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسجد اقصی اور تمام مساجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام دینی معابد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام دینی افراد کی حفاظت فرما۔
یا اللہ تمام دینی اشخاص اور جماعتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا الہ العالمین کفر کی طاقتیں تیرے نام کے ایک ملک کو مٹانا چاہتی ہیں، اللہ حفاظت فرما، یا اللہ مٹانے والوں کو مٹا دے، یا اللہ مٹانے والوں کو مٹا دے، یا اللہ کفر کے ہاتھوں میں کھیلنے والوں کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اپنی قدرت سے ان کو شکست عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه